بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 8 کتبہ جس کو غلام عباس نے لکھا ہے اس کے آج 5ویں پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سبق شریف حسین کی کہانی پر مشتمل ہے جو درجہ دوم کا کلرک ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر مکمل کر لے یا بنا لے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے دوران وہ کس حد تک کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، مصروف رہا۔ اس کے بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ فارغ تھا۔ ایک خواہش تھی، اس نے کتبہ خریدا تاکہ وہ اسے اپنا مکان بنا سکے اور اسی خیالوں میں وہ ہمیشہ مصروف رہتا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اپنے خیالوں میں مختلف تانے بانے بنتا رہتا کہ کس طریقے سے وہ ترقی کرے، کس طریقے سے وہ پیسے اکٹھے کرے تاکہ وہ اپنے لیے الگ گھر بنا سکے۔ مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی، فرصت رہی، اور نہ ہی وہ سکون ملا۔ بیوی بچوں کے آنے کے بعد وہ تمام خیالات اس کے ذہن سے غائب ہو گئے اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار پھر گرہستی کی فکروں نے ایسا گھیر لیا، گرہستی کی فکروں نے، گھر کی سوچوں نے، گھر کے مسائل نے، کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئی۔ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں، خوبصورت خواب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے، ماند پڑ گئے۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا، سال بھر، پورا سال اسی بے کواڑ جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا اسی الماری میں پڑا رہا۔ اسی عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا، اچھی طرح پہنچ جاتا تھا۔ یعنی کتبہ سال بھر تو اسی الماری میں پڑا رہا اور وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، اس لیے وہ محنت کرتا رہا، اپنے افسروں کو خوش کرتا رہا جہاں تک ہو سکتا تھا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک جا پہنچتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹھ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا۔ کاٹھ سے مراد لکڑی کے اس پرانے بکس میں جہاں پر ٹوٹا پھوٹا فالتو سامان پڑا ہوتا تھا،
جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹھے، وہ فریم، بے بال کے برش، ٹوٹا ہوا برش جس کے آگے سے بال یا دندانے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھی۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ، انداز دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ لطیفہ غیبی سے مراد غیب سے کوئی کرم ہو جائے، غیب سے کوئی کرم ہو جائے تو ایسے ملتی ہے۔ کڑی محنت جھیلنے اور چاند کھپانے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، یعنی سخت محنت کرنے اور دل لگا کر کام کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ترقی کے لیے غیب سے کوئی کرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد، پے در پے سے مراد لگاتار مایوسیوں کے بعد، جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے۔ رفتہ رفتہ سے مراد آہستہ آہستہ ترقی کا جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، وہ ختم ہو چکا تھا اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، نکل چکی تھی۔ کتبہ کی یاد جو کچھ عرصہ پہلے اس نے خرید کر نئے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دی تھی کہ کس طریقے سے وہ اپنے لیے ایک نیا مکان بنائے گا اور کس طریقے سے وہ محنت کر رہا تھا، وہ سارے خواب جو تھے، وہ سارے جذبے ختم ہو گئے، ذہن سے نکل چکے تھے۔ تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ پرانی کارگزاری سے مراد اس کی پرانی کارکردگی، اس کا پرانا ریکارڈ دیکھ کر اس خیال سے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یعنی وہ بہت خوش تھا۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مسودہ سنانے چل دیا۔ مسودہ سے مراد خوشخبری۔ جس دن اسے یہ عہدہ ملا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا اور تیزی سے چلتا ہوا وہ اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے چل پڑا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا، یعنی خوشی کی اتنی انتہا تھی کہ وہ تانگے سے بھی زیادہ تیز چل کر آ رہا تھا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پر پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں، سوئی ہوئی جو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کی خواہشات جاگ اٹھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، یعنی تلاش کر کے کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا اور صابن سے دھویا پونجھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا، یعنی لٹکا دیا یا رکھ دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے افسروں کو اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے
छुट्टी पर गए क्लर्क, जिसकी जगह पर उसे तरक्की दी गई थी, 3 माह आर्जी उससे दूना काम करता। अपने मातहतों को खुश रखने के लिए बहुत सा उनका काम भी कर देता। मातहत से मुराद जो किसी के हुक्म का पाबंद हो। चूँकि वो उनके हुक्म का पाबंद था, इसलिए वो उनको खुश करने के लिए बहुत सा उनका भी काम कर देता था। घर पर आधी रात तक फाइलों में गरक रहता और कुछ काम वो घर ले आता, और रात को वो आधी आधी रात बैठकर उन फाइलों में डूबा रहता, वो काम करता रहता, ताकि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर वो जो 3 माह की आर्जी उसकी प्रमोशन की गई थी, आर्जी उसे तरक्की दी गई थी, उसे वो मुस्तकिल तरक्की मिल जाए, ताकि वो अपने उस ख्वाब को पूरा कर सके। और उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा था, ताकि वो अपने मातहतों को खुश कर सके, और इसी खुशी में वो आधी आधी रात तक घर बैठकर भी काम करता रहता था।